بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو بیان فرمانے والے ہیں حضرت قاری حنیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ تو اس بیان کو مکمل سنیں، انشاءاللہ ہمیں بھی پوری بیانکاری ہوگی کہ دنیا کے اندر ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو اسی کے اوپر سے یہ بیان ہے، تو ضرور اس بیان کو پورا سنیں اور آپ دوسروں تک بھی ضرور اس بیان کو شیئر کریں۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس بیان کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے۔ سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا۔ صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونچلی پہ لاد رہا تھا۔ اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا فی النار۔ تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں، سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار۔ جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا، اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے، اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ جو ہم رات دن
दगा बाजी, फरेब बाजी, झूठ बोलना, बदमाशी करना और अपने आप को लैंडलॉर्ड बनाने की जो फिक्र लगी हुई है, इसका जरा अंजाम तो देखना, बनेगा क्या। पहरेदारी मुकद्दर में आ जाती है, आगे कुछ नहीं होता। और वो कितनी मलऊन शय होगी जिसके बारे में खुद इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया अब दुनिया जीफतुन तालिबुहा किलाब, फरमाया दुनिया मरदूद है, दुनिया के तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। ये क्यों फरमाया आपने कि कुत्ते की तरह? जानवर और भी तो थे, और जानवरों की मिसाल नहीं दी और जानवरों के बारे में कुछ नहीं बतलाया। क्या बात है, कुत्ते के बारे में क्यों फरमाया? उलमा इकराम ने कुत्ते की कई खसलतें लिखी हैं। पहली खसलत तो ये लिखी है कि ये जो कुत्ता है मालिक का भी वफादार है, मकान वाले का वफादार है, पालने वाले का वफादार है, जो खिलाए पिलाए उसका वफादार है, अपनी बरादरी का बड़ा गद्दार है। कुत्ते को देखकर कुत्ता बड़ा जल्दी घुर्राता और भौंकता है। वो एक बात भी है, लतीफा भी है। कहते हैं कि एक दिन कुत्ता लाहौर में कुत्तों ने देखा कि नया है। उन्होंने कहा तू कहां से आया? कि दिल्ली से। कि कम चला था? कि सुबह ही। उन्होंने कहा झूठ ना बोल, दिन के दिन कैसे आ गया? वो कहने लगा मैं अपनी मर्जी से थोड़े ही आया हूं, 10-10, 20-20 मील तक जहां से गुजराना वो कुत्ते मेरे पीछे लगे, बरादरी की मेहरबानी से आया हूं। मेरे पैर ही नहीं लगने दिए किसी ने, मुझे तो 20-20 मील पहुंचा के गए। तो सबसे बड़ी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के फरमान की अंदर हिकमत है, उलमा ने लिखा है, वो ये है कि कुत्ते की ये आदत है कि अपने को देख करके भौंकेगा और गैर को देख के झुकेगा। आज हमारी यही आदत है। काफिर के मुकाबले में ले जाओ झुक जाएगा, यहूदी के मुकाबले में झुक जाएगा, ईसाई के मुकाबले में झुक जाएगा, मुशरिक के मुकाबले में झुक जाएगा, अपने मुसलमान के सामने हर वक्त अकड़ा रहेगा। गोया वही कुत्ते वाली खसलत आ गई। और दूसरी खसलत उलमा इकराम ने लिखी है कि कुत्ते की ये आदत है, इसीलिए तो हुजूर ने मलऊन फरमाया दुनिया को और तलब करने वाले को कुत्ता फरमाया। मसलन किसी की गाय भैंस मर जाए, अब कुत्ते का इतना बड़ा पेट तो नहीं होता कि वो सारी खा जाए मुर्दार, मगर बदबख्त की ये आदत होती है पेट भर के भी वहीं बैठा रहेगा सारी रात, कोई और ना आके खा जाए, कोई और ना आके खा जाए। पहरा देता है मुर्दार का। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस आदमी ने दुनिया को तलब करना शुरू कर दिया, कुत्ते वाली खसलतें सारी उसमें आ जाएगी। चुनाचे आज बड़े बड़े सरमायादारों को देखो, जिस कारोबार का उनको पता चलेगा ना इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें अच्छी कमाई है, उसी के मुतालिक सारी रात सोचेंगे और सुबह जाकर के दौड़ लगाएंगे। कराहत नहीं रहती, सब्र नहीं रहता, ज़ब्त नहीं रहता। मेरे इल्म में है ऐसे ऐसे लोग कि एक लड़का है और दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है 8 की, और ये भी मालूम है कि झगड़े का जमाना है, और ये भी पता है कि मुलाजिम कमा के नहीं देते इस जमाने में, फिर भी नीयत नहीं भरती, पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता, तबीयत में ये बात आने के लिए तैयार नहीं कि बस बहुत है, अल्लाह इसी पर गुजारा कर देगा। तो दूसरी खसलत कुत्ते की ये फरमाई कि वो सारी रात बैठ के पहरा देता है। और तीसरी खसलत कुत्ते के उलमा किराम ने ये लिखी
کہ کتے کو پتا ہے کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے۔ چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے میں اکیلا زندہ رہوں، پوری دنیا بھوکی مرے میں پیٹ بھر کے کھاؤں، پوری دنیا ننگی پھرے میں کپڑوں میں رہوں، غرض ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ کا اس ناپائیدار دنیا کے طلبگار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی جستجو نہ کرو، اس کے طلبگار نہ بنو، اس کی ہر وقت تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو۔ علماء کرام نے اہل اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری، ان کی پاس مڑ مڑ کے آئی۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے، فرمایا میں تو نہیں لکھتا۔ وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا۔ جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپے معلوم ہوئے۔ ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپے کو، دنیا کو، دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں، جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر شیخ آدمی تھا، روپیہ بڑا کافی لایا، اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا، میرے ساتھ خط و خطابت رکھو، میرا عقیدہ معلوم کرو، مسلک دیکھو، میری کتابیں پڑھو چند دن، پھر آنا، پھر میں مرید کروں گا۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس کا وہ کہنے لگا کہ اچھا مولوی صاحب پھر نہ مرید بلاؤ، یہ اتنے روپیہ لایا تھا تجھے دینے کے لیے، ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے۔ تو اگر تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے۔ مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل، پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے۔ اور یہ تو اب آ کر کے غدر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں۔ ورنہ ایسے بے تمام لوگ آئے، بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا، مشورہ کیا، اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر. ایک کھجور کا دانہ. خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی، اتنا ہی اللہ نے دیا ہے. ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں. یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے، مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں، ہم تنگی کب تک گزاریں گے؟ اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور پہ 24 گھنٹے گزار دیے اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا، اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے. پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں. ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو. اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا. ایک کھجور کا دانہ. آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں. اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی. ہو جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور راشن کو دیکھ محمد کے غلاموں کا. ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پچھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا. برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ چاہے پچھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا. بات یوں چلی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ. کیوں بھائی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے. اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی ربطی نہیں رہنے کی. آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی
جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ آپ کے کھانے کے پیچھے؟ پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے، واجبہ اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے۔ کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر وال، اس بات کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ، پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا، طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا۔ وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے۔ اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں، تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو، پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں۔
اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے. ارے 3 قسمیں ہیں مال کی. علماء کرام نے لکھا کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی. وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا، اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی. وہ ان کی تو جب پٹائی ہوگی، مار پڑے گی، آواز آئے گی حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. جہنم کا دروغہ ہی کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، اتنے اولو العزم نبی کا امتی ہو کر، اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. میاں قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیت سنی؟ اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا؟ آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے، عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں، اگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی، وہ باتیں بھی ہم میں نہیں جو ان میں ہو، انہوں نے آج پکڑی ہے. اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا، اور کما کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا. سال کمایا، 2-4 سال کمایا، اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا کہ میری امانت وہ واپس لا میرے پیسے. انگریز بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا کون سے پیسے؟ کہ میں تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں. اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیس کاٹا ہے، بیوی بچوں سے دور رہا ہوں، بڑی دقت اٹھائی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، میری رقم دے دے. انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں، مجھے تو نے دی ہی نہیں. اس نے بڑی کوشش کی، اس کے ملنے والوں کو بھی لایا، چھوٹے بڑوں سے بھی کہا، مگر وہ نہ ماننا انگریز. تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا، وہاں جو پادری ہے، یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں، اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں، کہ پادری سے جا کے کہو، وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا. یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے ہیں اور دیتا نہیں ہے، میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا. اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جاؤ اس کے پاس، جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا کے دیا. اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے. 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا. اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس میں کیا لکھ دیا کہ تو اکڑا بیٹھا تھا، میں نے سارے جتن کرے، تیری منت کی، تیری خوشامد کی، تجھے سمجھایا، اوروں سے بھی کہلوایا، اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہو گیا دینے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا، میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں، تو مجھے لکھ کر جواب دے
یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا؟ جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا تو میں نے دینا ہی نہیں. ہمیں صبح پڑتا ہے کہ تو مسلمان بن گیا. اگر انگریز ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا. چنانچہ آج تیری دوا کا اعتبار نہیں، تیرے بنائے ہوئے پیکنگ کا اعتبار نہیں، تیری کوئی چیز بند کی ہوئی کا اعتبار نہیں. کلمہ پڑھنے والے اور سونے سائی دے امتی، تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز 4 آنے میں نہیں کوئی خریدتا. انگریز کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز 10 روپے میں خرید لیتا ہے. کافر کا یقین ہے، تیرا یقین نہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا. تو نے قبر بھلائی، تو نے حشر بھلایا، تو نے پلسرات بھلائی، تو نے موت بھلائی، تو نے بڑے چھوٹوں کو جنازے بھلائے. تو نے قبرستان میں جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تھے، آباد تھے، آج برباد ہوئے پڑے. تو ہم لوگ اپنی کتنے دن کی زندگی ہے کس قدر حرام خوری کر رہے ہیں لوگ، جس کی انتہا نہیں. ملازم باز نہیں آتا، مزدور باز نہیں آتا، مولوی باز نہیں آتا. اگر جہاں تک اس کی چلتی ہے وہ بھی کرتا ہے. فوج والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، پولیس والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، مولوی پریڈ کرتے ہیں رمضان شریف میں شام کو افطار کے وقت. روزہ کھلنے سے پہلے کبھی دیکھا تو کرو مولویوں کی چال کیسے بھاگتے ہیں. پکوڑوں کی پلیٹ حجرے میں رکھ کے دیا، پھر ایک بچی آ گئی حلوہ لے کے، پھر بھاگا، پھر دوسری آ گئی سوئی لے کے. نہ اسے یہ یاد رہتا مجھے روزہ لگا ہوا ہے، نہ بیٹھ کے دعا یاد مانگنا، نہ پڑھنا. تو وہ لیفٹ رائٹ کرتے کرتے ہی روزہ کھل جاتا ہے. تماشا دیکھا گئے ہم کہاں. اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے جو کھلانا ہے وہ ملے گا ملے گا ملے گا. اب منہ سے تو آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، پر اندر سے یقین کوئی نہیں. اندر سے یقین بنے نا پھر بات بنتی ہے. اصل میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات پیدا ہو پھر یہ بات بنتی ہے. نخت الیمن ایک عربی درس کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی. اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی پہاڑ کی ایک غار میں رہتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، شبیدار آدمی تھا، وہی رہتا تھا. جنت سے کھانا آتا تھا وہ کھایا کرتا تھا. ایک مرتبہ 3 دن تک نہ ملا، نہیں آیا. اللہ میاں نے آزما لیا، بس نیچے اترا اور بستی میں آیا اور سوال کر دیا ایک گھر پہ کہ اللہ نام پہ روٹی دو. انہوں نے 3 روٹیاں دے دی. یہ لے کے چلا کہ کافی ہے 3 روٹیاں. تو جس گھر سے روٹی ملی تھی انہی کا کتا پیچھے لگ گیا فقیر کے، اور قریب تھا کہ اسے کاٹ کھائے. آپ اتنے سمجھا 2 روٹی کافی ہے، 1 روٹی پھینک دوں یہ اس میں لگ جائے گا، کتا اس میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا. انہوں نے روٹی پھینک دی، کتے نے روٹی کھا لی اور 1 روٹی کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے لگ لیا. آپ نے سوچا ایک ہی کافی ہے، پھاڑ نہ کھائے کاٹ نہ کھائے کتا. دوسری پھینک دی، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر عابد کے پیچھے آ لگا. آپ نے سوچا وہ ایسی روٹی سے تو یوں ہی بھلے، یہ پیچھے لگ گیا کتا کاٹ کھانے کو. وہ تیسری بھی پھینک دی، کتا تیسری کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے. اب عابد کو غصہ لگا اور عربی زبان میں کہنے لگا ماں کی ملحیا، وہ بغیرت کمینے، شرم کر، جس مکان کی چوکھٹ پہ تو پڑا رہتا ہے. 3 روٹیاں دی تھی انہوں نے مجھے، تینوں کھا لی پھر میرے پیچھے. میں نے تجھے تینوں ڈال دی، وہ تینوں کی تینوں کھا کر پھر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟
تو یوں لکھا تھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا بیٹھ کے فیصلہ کرو تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں، فیصلہ کرو بیٹھ کے۔ اور کتا کہنے لگا رب مالک رب کائنات کی قسم ہے، بعد مرتبہ اس چوکٹ پہ جس پہ میں پڑا ہوں 8 دن تک ٹکڑا نہیں ملتا، پر مجھ سے قسم لے لے کس در کے سوا کبھی دوسرا دروازہ جا کے نہیں دیکھا، اور میں تو پھر بھی کتا ہوں، جناب تو عابد ہیں، ان پہ آ کے ماتھا رگڑا، خود میں کمیلا ہوں یا تو کمیلا۔ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہوشیار، دانا، بینا، بڑا چلاک، چست سمجھ کر کام کر رہے ہیں، حالانکہ چلاکی وہاں کسی کی نہیں چلتی۔ جو خدائی نظام ہے اس میں چلاکی نہیں، عاجزی تو کام دیتی ہے، چلاکی کام نہیں دیتی۔ کتنا بڑا جرم ہو، کتنا ہی بڑا عظیم گناہ ہو، عاجزی کر، مالک کو رحم آئے گا، ترس آئے گا۔ چنانچہ واقعات کی دنیا میں آج بات کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ ایک آدمی کی موت آنے لگی، اسے کچھ احساس ہوا کہ میری موت قریب ہے، رو پڑا، رویا اور کہنے لگا لوگوں میری آٹا لاؤ، آٹا لاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا کرے آٹے کا، کیا کرے گا؟ کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو۔ نوجوان آدمی تھا، کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو، سفید کر دو اسے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا کرتا ہے، میری سفید داڑھی کر دو، شاید میرا کام مل جائے، رب العالمین میری داڑھی کا لحاظ کر کے مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بنایا تو میں نے ہیلا تھا پر کام آ گیا، بنایا تو میں نے ہیلا وسیلہ تھا پر کام آ گیا۔ کیسے؟ کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے کیا تو ہیلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے ہے، کیا تو میرا خوف کھا کر، کیا تو مجھ سے ڈر کر، کیا تو میرے سامنے جھک کر، یا میں نے تیرا ہیلا ہی قبول کر لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوشیاری میں قدم نہ رکھو، اپنے آپ کو جوان چلاک نہ بناؤ، عاجزی کر، وہ رب ہے تو بندہ ہے، وہ مالک ہے تو مملوک ہے، وہ چاہے تو کھلائے، وہ چاہے تو نہ کھانے دے۔ ہم نے بڑے بڑوں کو بھوکے مرتے دیکھا، بھوکا مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غریب ہو جائے گا، گھر میں دھن دولت، کھانا پینا، پھل فروٹ، گوشت سب کچھ ہے، مگر ڈاکٹریا تو نہ جائے گا۔ اب رو رہا ہے، گھر والی وہ کہتا ہے اتنا سا ٹکڑا دے دے، انہوں نے کہا نہیں اور سب کچھ ملے گا، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں مر رہا ہوں کہ مر، کئی لوگ یوں ہی مر جاتے ہیں۔ تو جس کو خدا نے بھوکا رکھ کے مارنا ہے وہ ہر حال میں بھوکا مرے گا، اور جس کو پروردگار عالم نے قرآن نورانی موت دینی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ساری زندگی کا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے الا لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، نہ تماشا رہے گا نہ تماشے والے رہیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اس کا نظام سارا باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے، اور
یہ دعا ہر وقت کیا کرو، یا اللہ مرتے وقت کسی کا لینا دینا ہمارے ذمہ نہ رہے، اور تمنا بھی کرو، اس کی کوشش بھی کرو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد